وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز و مکرم خواتین و حضرات، محترم قاری صاحب کی زبان سے آپ نے سورۃ القدر کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ اس سورت کا مکی ہونا یہ دوسری سورتوں کی نسبت زیادہ نوٹیبل ہے۔ اس کی کوئی وجہ ہے، آگے چل کے بات ہوگی۔ اس سورت کا ترجمہ سنیے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور آپ کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر امر کو لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے، یہ فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے۔ یہ سورت کا ترجمہ تھا۔ حسب ثابت یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اس سورت کے اندر بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں، جیسے لیل، ہم اردو میں بھی لیل و نہار بولتے ہیں۔ خیر، جس کا معنی ہوتا ہے بھلائی۔ روح، اذن، رب، امر، مطلع اور فجر۔ مطلع جیسے آج مطلع صاف ہے، یہ وہی لفظ ہے۔ اور فجر صبح کو کہتے ہیں، یا حتی مطلع الفجر۔ اردو سمجھنے والا دوسری زبانوں کو سمجھنے والوں کی نسبت جلدی پورے قرآن کو بھی سمجھ سکتا ہے، اور یہ سورت بھی اسی قرآن کا حصہ ہے۔ اس کے اندر بھی اردو میں استعمال ہونے والے کافی سارے الفاظ موجود ہیں۔ اب اس کی تفسیر ہم ایک ایک آیت کر کے سمجھیں۔ اس کی پہلی آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، قدر کی رات میں نازل کیا۔ انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا۔ یہ جو ہم کی ریپیٹیشن ہے، یہ عربی زبان کے اصول کے مطابق بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو نازل کرنے والا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ یہ جو میں نے ہی کے لفظ پر زور دیا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں حصر، یعنی کسی چیز کو محصور کر کے اس کو ایمفیسائز کرتے ہوئے بیان کرنا کہ میں نے ہی اس کو نازل کیا ہے، یعنی اس کا نازل کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا جا رہا ہے
کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی نازل کی ہوئی ہے. ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے طرف سے اس کو تحریر نہیں کیا. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. اس میں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے. ختم نبوت کا منکرین ایک ٹولہ ہے، یہ جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. ختم نبوت کے منکرین میں ذکری فرقہ بھی پایا جاتا ہے، بابی فرقہ بھی پایا جاتا ہے، بہائی فرقہ بھی پایا جاتا ہے. یہ سارے انہوں نے اپنے اپنے نبی بنائے اور یہ ایک دوسرے کو بھی برا کہتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات. لیکن مسلمانوں کا اصول بڑا آسان ہے کہ یہ سارے کے سارے ہی ختم نبوت کے مخالف ہونے کی وجہ سے راہ اسلام سے ہٹ چکے. ان میں ایک فرقہ قادیانی فرقہ. اس فرقے کا بانی غلام احمد قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے اس قرآن کو خدا نخواستہ قادیان کے قریب اتارا ہے. اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب کاپی کرنے لگا تو پراپر طریقے سے نقل بھی نہ مار سکا. فارسی زبان میں ایک ضرب المثل ہے، نقل را عقل باید. نقل مارنے کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، یعنی دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. تو کاپی سم ون، یہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. ذہین لوگ اچھی کاپی کر لیتے ہیں. جو لوگ مختلف قسم کی نقالیہ کرتے ہیں، لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں، وہ ذہین ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کا اپنا نظام ہے کہ اس نے یہاں اس صورت کی اور اس آیت کی نقل مارنے والے اس کی مت مار دی. اس نے لکھ دیا انا انزلناہ قریبا من القادیان. تو قرآن کی اس آیت کو کاپی کرتے وقت اس نے یہ نہ سوچا کہ قرآن کی اس آیت میں تو قرآن شریف کے نازل ہونے کی رات بیان ہو رہی ہے، ظرف زمان بیان ہو رہا ہے. تو اس نے زمان کی بجائے مکان کو مینشن کر دیا اور قادیان کو، بلکہ قادیان کے قریب کو مینشن کر دیا. اس غلطی کے علاوہ ان صاحب کا یہ نظریہ اور عقیدہ بھی ثابت ہو گیا کہ قرآن کچھ کہتا ہے اور یہ صاحب کچھ کہتے ہیں. کم از کم قرآن کے ماننے والوں میں اپنے آپ کو شمار نہ کیا کریں، کیونکہ قرآن تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والا قرآن ہے، اور قریبا من القادیان والا کوئی قرآن وہ آپ کا اپنا ہوگا. ہمارے قرآن کے کو اون کرنے کا حق اب آپ نے ضائع کر دیا. اور یہ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، تو قرآن تو 23 سال کے طویل عرصے میں وقفے وقفے سے حسب موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. پھر لیلۃ القدر میں اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ لیلۃ القدر میں اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر یک بارگی قرآن کو اتارا گیا، اور وہ لیلۃ القدر تھی جس رات کو اتارا گیا. اور پھر وہاں سے فردر اس کی جو ڈیلیوری ہوئی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیسے حالات پیش آتے گئے قرآن شریف اس کے مطابق اترتا. اور وہ مہینہ بھی قرآن شریف کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر مینشنڈ ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو مہینہ رمضان کا اور رات قدر کی لیلۃ القدر، تو اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ قرآن شریف کے دوسرے مقامات کے ساتھ سورۃ القدر ٹیلی کرتی ہے، اور سچوں کے بیانات آپس میں مل جل رہے ہوتے ہیں، کڑیوں سے کڑیاں پراپرلی مل رہی ہوتی ہیں، اور سچے گواہوں کی گواہیاں آپس میں متحد ہوا کرتی. اس میں اس رات کو لیلۃ القدر یہ نام دیا گیا. قدر کا لفظ، قدر سے ہی تقدیر بنی. جو لفظ تقدیر ہم بولتے ہیں اللہ کی تقدیر ایسے تھی، اللہ کا فیصلہ ایسے تھا، تو یہ وہ لفظ ہے. اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. قرآن میں تقدیر کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے،
اور یہ پوری کی پوری صورت ہی، اس کا نام ہی قدر ہے، گویا تقدیر کا لفظ اور تقدیر کے ساتھ تعلق رکھنے والی پوری کی پوری صورت قرآن کے اندر موجود ہے۔ لہذا جو اہل اسلام کا عقیدہ تقدیر ہے، وہ صرف تقدیر کے لفظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ان سے ہی نہیں، بلکہ پوری کی پوری صورت اسلام کے ساتھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور اس رات کو پورے کے پورے سال کے پروگرام جو ہیں وہ آگے ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں اور ان کو نافذ کر دیا جاتا ہے پورے کے پورے سال کے لیے۔ اگرچہ پوری کی پوری دنیا کی تقدیر اللہ کریم جل شانہ نے پہلے سے لکھ دی ہے، لیکن سال سے سال ان ساری کی ساری تقدیری باتوں کا اور ان فیصلوں کا ڈیلیور ہو جانا یہ اس رات کو ہوا کرتا ہے۔ اس رات میں تقدیر کے فیصلوں کا تعلق صرف ایک سال سے ہوتا ہے۔ پوری کی پوری دنیا کی پلاننگ وہ انیشلی ہو چکی ہے، اور سال سے سال، ہر سال جو اگلے سال کا جو تقدیر کا بجٹ ہے اس کی اناؤنسمنٹ اینولی ہوا کرتی ہے، اور یہ بڑی آرام سے سمجھ میں آنے والی بات۔ سورۃ الدخان میں، پوری سورت ہے الدخان، اس سورت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اسی رات کے بارے میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو ہر حکیمانہ فیصلہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق، فرق کر دینا، میں نے اس کو ڈیلیور کر دینا کہا۔ تو یہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 4 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں انزل القرآن فی لیلۃ القدر، قرآن شریف لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا تھا، جملۃ واحدۃ الی سماء الدنیا، ایک ہی بار، جملۃ واحدۃ، یک بارگی آسمان دنیا پر، یعنی پہلے آسمان پر لوح محفوظ سے اتارا گیا تھا اور نازل کیا گیا تھا۔ فکان اللہ ینزلہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ فی اثر بعد، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع بموقع اس کو آیتوں کے بعد آیتیں، سورتوں کے بعد سورتیں کر کر کے نازل فرمایا۔ قال عز وجل، ابن عباس آگے قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، کافروں نے اعتراض کیا، لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، کہ نبی پر پورے کا پورا قرآن سڈنلی ایک ہی مرتبہ سارے کا سارا نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کذالک، ہماری حکمت عملی یہی ہے، لنثبت بہ فؤادک، اے محبوب ہم نے یہ ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط رکھیں۔ ہمارا بار بار آپ کے پاس پیغام جانا آپ کے دل کو مضبوط رکھے گا کہ اللہ از ان کانٹیکٹ وتھ می، آپ کا حوصلہ بڑھانا ہمارا مقصد تھا۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر آپ کے اوپر پڑھا ہے۔ تو ٹھہر ٹھہر کر اللہ کا جبریل امین کے ذریعے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو پڑھنا، اور نجمن فنجمن، آہستہ آہستہ اس کو اتارنا، ایک ریگولر کانٹیکٹ اپنے محبوب کے ساتھ رکھنا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ اے میرے محبوب آپ کا حوصلہ بلند رہے، آپ کو یہ باور ہوتا رہے کہ میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہم کلام ہے۔ تو یہ مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 4009 ہے، 4009، اور ابن جریر میں 29183 ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر بھلا کیا ہے؟ یہ آپ کیا سمجھے، اس کے دو پہلو ہیں۔ اصل الفاظ ہیں وما ادراک کا، اس کا لغوی معنی ہے آپ کو کیا خبر۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹلی، چونکہ آپ مخاطب ہیں اس کے، آپ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو حضور کی باری آئے تو اس کا مفہوم یہ بنتا ہے
کہ اے میرے محبوب آپ کیا سمجھے. گویا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے سوال کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہو، ان کو خطاب کیا جا رہا ہو، اس کا مطلب اور اس کا ترجمہ اب یہ ہوگا آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. دونوں صورتوں میں ایک بات سمجھ میں آتی کہ اس سے پہلے بہرحال whether the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم is being addressed or the whole nation، دونوں صورتوں میں سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس رات کی خبر کسی اور کو نہیں تھی، اور دنیا میں یہ رات انٹروڈیوسڈ نہیں تھی، لوگ اس سے آگاہ اور واقف نہیں تھے. یہ اعزاز، یہ شرف اور یہ جو رعایت دی گئی ہے یہ اس امت مسلمہ کے لیے خاص ہے. یہاں علماء نے اسی وما ادراکا کے لفظ سے استدلال کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ لیلۃ القدر اس امت کی خصوصیت یہ اور امتوں میں نہیں ہوا کرتی تھی. اللہ نے خود انعام فرماتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات عطا فرمائی. بعض علماء نے اپنی کتابوں میں یہ مینشن کیا کہ اس جمہور کا یہ نظریہ ہے، جمہور اہل اسلام. اسلام میں جمہوریت جب بات کی جاتی ہے تو عوام کی جمہوریت مراد نہیں ہوتی، اہل علم کی جمہوریت مراد ہوتی. یہ مغربی جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں فرق ہے، اور یہ زمین آسمان کا فرق. یہاں بندوں کو گنا نہیں جاتا، اسلام میں بندوں کو تولا جاتا. اہل علم کی اکثریت اور جمہور کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ رات جو ہے اس امت کے ساتھ خاص ہے. اور چند علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ صرف جمہور کا فیصلہ نہیں ہے، یہ متفق کا فیصلہ ہے، اس پر اجماع ہے، کسی نے اس پر اختلاف نہیں کیا کہ اس امت میں صرف اور صرف بطور خاصہ اللہ کی عطا ہوئی. بعض علماء نے اس پر جو اجماع نقل کیا ہے تو یہ بات علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں جلد نمبر 4 اور صفحہ 726 پر بیان فرمائی. اس سے اگلی آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر ہے. رات اٹ سیلف اہم ہے یا رات کے اندر کی جانے والی عبادت اہم ہے؟ تو علماء نے صاف لکھا ہے کہ راتیں اٹ سیلف آپس میں کمپیریٹیولی افضل یا ادنا ہوں، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی. رات کے اندر کی جانے والی عبادت کی بات ہو رہی ہے کہ اگر باقی راتوں میں بندہ عبادت کرے گا تو 1000 مہینے کی راتیں بندہ عبادت کرتا رہے، یا 1000 مہینہ پورا دن رات ملا کے عبادت کرتا رہے، تو اس عبادت سے اس ایک رات کی عبادت یہ غالب ہے، بھاری ہے اور زیادہ اجر رکھتی ہے. اس بات کی تائید کہ رات کی عبادت مراد ہے یہ حدیث سے ہوتی ہے. حدیثوں کے اندر کتابیں بہت ساری ہیں جن میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے. موطا امام مالک حدیث نمبر 698، ابن جریر، میں حدیثوں کے نمبر نہیں بولتا، ابن ابی حاتم اسباب النزول للواحدی، ابن کثیر، قرطبی وغیرہ، اور سند اس کی صحیح ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگلے لوگوں کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھی، ہزاروں ہزاروں مہینے ایک ایک بندے کی عمر ہوتی تھی، تو وہ نیکیاں کرتے تھے. تو جتنی لمبی عمر ہے، اگر ایک نیک آدمی اتنی لمبی عمر نیکیاں کرے تو وہ تو میری امت کی عمریں تو 60 70 یہ ایوریج عمر یہ تو تھوڑی ہوتی ہیں. تو وہ بندے لمبی عمر کی وجہ سے میری امت کی نسبت لیڈ لے جائیں گے، آگے نکل جائیں گے اجر اور ثواب اور مقام اور درجات کے لحاظ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رات عطا فرمائی جس میں عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ. اب وہ جو پیچھے تھا کہ آپ کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تو یہ اس کی ایکسپلینیشن بھی آ گئی کہ ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ حدیث اس سوال جو اٹھا تھا اس پچھلی آیت کے اندر کہ لیلۃ القدر بھلا کیا ہے،
تو اس جواب کو بھی ایکسپلین کر رہی ہے، اور اس صورت کے عطا کیے جانے کا سبب بھی یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ اگلوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں تو میرے محبوب کی امت ٹینشن نہ لے، آپ لوگوں کو ایک رات اتنی بھاری عطا کی جا رہی ہے جو 1000 مہینوں پر غالب ہوگی، اس میں اجر آپ کو اتنا زیادہ ملے گا جو 1000 مہینوں کی مسلسل عبادت سے بڑھ کر ہوا کرے گا۔ یہ بات آپ نے اچھی طرح نوٹ کر لینی ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے اور لیلۃ القدر کے عطا ہونے کا جو یہ سبب میں نے بیان کیا ہے، یہ اتنی ساری کتابوں میں بیان ہوا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ ایک غیر مضبوط روایت کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، غیر مضبوط روایت کچھ لوگ، وہ یہ کہ بعض کتابوں میں غیر مضبوط روایت درج ہے کہ بعض حکمرانوں کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور وہ حکمران جو ہیں وہ 1000 مہینے تک حکومت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بقول ان لوگوں کے جو یہ روایت پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب دیکھا کہ یہ تو 1000 مہینے تک یہ لوگ حکومت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 1000 مہینے سے بہتر یہ رات عطا فرما دی۔ بعض حکمرانوں پر ہٹ کرنے کے لیے بعض لوگ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، تو اس کا جواب پہلے آ چکا ہے۔ وہ جن حکمرانوں کی وہ بات کرتے ہیں اس میں وہ روایت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے ممبر پر وہ حکمران ہوا کریں گے۔ میں نے کہا تھا کہ یاد رکھنا کہ یہ صورت مکی ہے، وہ پہلے میں نے کہا تھا، نوٹ کرایا تھا آپ، اور ممبر کا جو اتخاذ ہے، ممبر جو بنایا گیا فرسٹ ٹائم، یہ مکہ میں نہیں مدینہ شریف میں بنایا گیا۔ مدینہ شریف میں بھی ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ممبر بنایا گیا تھا۔ تو ممبر کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات مدینہ شریف میں ہوئی ہے، جبکہ یہ صورت مدنی نہیں ہے، یہ صورت مکی ہے۔ لہذا میں نے کہا تھا کہ ایک غیر مضبوط روایت پیش کی جاتی ہے، اس روایت کا غیر مضبوط ہونا کنفرم ہو گیا، بات مضبوط نہیں ہے، بات حقائق کے خلاف ہے۔ ایسی کمزور بات جو اٹ سیلف بھی کمزور ہو اور حقائق کے خلاف ہو، اسے حدیث کی ٹرمینالوجی میں منکر کہا جاتا ہے۔ منکر، میم نون کاف را، تو جو بیان کرنے والا آدمی ہے اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث لکھا ہے کہ وہ انسان بھی منکر ہے۔ میں نے باقاعدہ ریفرنس دے دیا، امام بخاری نے بولا فرمایا ہے، اور تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کو امام بخاری کے حوالے سے، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں امام بخاری کے حوالے سے منکر الحدیث لکھا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے اندر نقائص کتابوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو روایت ہے یہ قابل قبول نہیں، اور ایک ریالٹی ہے جس کے یہ خلاف ہے۔ ممبر مدینہ میں پہلی بار استعمال کیا گیا اور یہ صورت مکی ہے، بلکہ اس روایت کے اندر یہ ایڈمیٹڈ ہے، وہ اس میں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ سورۃ کوثر اور سورۃ القدر اکٹھی نازل ہوئی جب حضور نے یہ خواب دیکھا۔ تو کوثر تو بالاتفاق مکی ہے، اگر سورۃ القدر اس کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے تو پھر تو اور کنفرم ہو گیا کہ دونوں صورتیں مکی، لہذا وہ روایت قابل قبول نہ رہی۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہے کہ وہ روایت آپ ذرا ساری پڑھیں، میں آپ کو بھی نہیں پڑھ کے سناتا، جو اس روایت کو پیش کرتے ہیں، پٹ اپ کرتے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ سر آپ وہ روایت سر عام اول سے لے کے آخر تک پڑھنے کی جرت کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسینے چھوٹتے ہیں۔ میں بھی اس لیے نہیں سنا رہا، وہ اتنی غیر معتبر ہے، اس کے اندر ایسی نامناسب گفتگو ہے جو اس کے سٹارٹ میں ہے، جس کو یہ لوگ چھوڑ کے اس حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور بات بھی ہے کہ کم و بیش جب حساب لگایا جائے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان حکمرانوں کی حکومت 1000 مہینہ تھی۔ ہم نے ان حکمرانوں کی حکومت دیکھی، میں آپ کو 3 ہسٹری کی مشہور ترین کتابوں کا ریفرنس دینے لگا، تاریخ طبری، تاریخ الخلفاء امام سیوطی کی، اور تاریخ ابن خلدون۔ تینوں کتابوں کو میں نے اچھی طرح پڑھ کے آپ کو عرض کیا ہے
ان ساری کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جن حکمرانوں کی یہ لوگ بات کرتے ہیں ان کی حکومت 40 ہجری میں شروع ہوئی، 132 ہجری میں جا کے ختم، اور یہ 92 سال بنتے ہیں، 92 ایئرس۔ اور 1000 مہینوں والی جو بات ہے ان کے اگر سال نکالے جائیں، 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 12 از اکول ٹو 83.33۔ 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، 84 سال لگا لیں، جبکہ ان حکمرانوں کی حکومت 92 سال رہی۔ اور یہ روایت یہ پیش کرتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہم نے حساب کیا، ہم نے کیلکولیٹ کیا تو ایک دن بھی اوپر نیچے نہیں تھا۔ دعویٰ یہ ہے، تو جب دعویٰ یہ ہے کہ ایک دن بھی اوپر نیچے نہیں تھا تو یہاں تو 9 سال کا فرق پڑ رہا ہے۔ لہذا یہ بات ایک بہت بڑی حقیقت سے ٹکرا گئی، جس طرح کہ یہ بات اس سے پہلے میں نے بتایا کہ ممبر مدینہ شریف میں استعمال ہوا تھا، اس حقیقت کے ساتھ بھی ٹکرا گئی۔ اسی طرح یہاں پھر بھی جو سالوں کی کیلکولیشن ہے اس کے ساتھ بھی اس بات نے، اس روایت نے ٹکرا کر اپنا ضعف اور اپنا ناقابل قبول ہونا ظاہر کر دیا، واضح کر دیا۔ ایک اور بات بھی وہ خالص پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، اور ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے بیٹھے، ذرا زیادہ توجہ کرنی۔ اگر یہ ہو بالفرض کہ یہ حکمرانوں کی جو 1000 مہینے کی حکمرانی ہے اس سے یہ ایک رات بہتر ہے، ذرا سوچ کے بتائیے، کیا اس میں ان حکمرانوں کی حکومت کا کوئی گلہ ہو رہا ہے؟ اس سے تو وہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ بھی اچھی ہے، یہ اس سے بھی اچھی ہے۔ بھائی دیکھیے، جس طرح پہلے آپ حدیث سن کے آ رہے ہیں کہ اگلے لوگوں کی، نیک لوگوں کی عمریں ہزاروں مہینے ہوتی تھیں، تو اے محبوب ہم نے آپ کی امت کو ایک رات دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو کیا ان لوگوں کی جن کی عمریں ہزاروں مہینے ہوتی تھیں ان کی عمریں خدا نخواستہ غلط تھیں؟ ان کے کردار میں کوئی شک تھا؟ اس میں تو الٹا ان حکمرانوں کی مدح ثابت ہو رہی ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں طویل عمریں پانے والے لوگوں کی اچھائیاں ان پر رشک کیا گیا، تو پھر اللہ نے ان کے مقابلے پہ ایک رات عطا فرما دی۔ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ روایت ٹھیک بھی ہو تو ان حکمرانوں کی حکمرانی قابل رشک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو ان سے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بنا دیا۔ دیکھیے اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب آپ کی ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ کی پہلے والی گھڑیوں کا بھی جواب نہیں، اور آپ کے بعد والی گھڑی اس سے بھی بہتر ہے، اس کا بھی جواب نہیں۔ اس میں 1000 مہینوں کو برا نہیں کہا جا رہا، صرف 1000 مہینے اچھے ہیں، ان کی نسبت ایک رات کو بہتر کہا جا رہا ہے۔ اب آپ کا اگر یہ ذہن ہوگا، یہ عقیدہ ہوگا کہ ان حکمرانوں کی حکمرانیاں بھی اچھی تھیں، تو آپ امت مسلمہ کے ساتھ ہم خیال اور ہم نوا ہو جائیں۔ میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں کہ میری اس بات کا علمی جواب انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ یہ 92 سال تک حکومت بنتی ہے ان حکمرانوں کی۔ میں پراپر ریفرنس دے دینا چاہتا ہوں، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ 148، تاریخ الخلفاء صفحہ 203، اور تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180۔ یہ کل عرصہ 92 سال کا بنتا ہے، اور اس دوسرے اس سوال کے جو جوابات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس رات کے لیلۃ القدر کے جو فضائل ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس کے فضائل کے اوپر یہاں بات سجتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث ارشاد فرمائی ہیں، یہاں ان حدیث کو بھی بیان کر دیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارادہ فرمایا کہ میں یہ رات لوگوں کو بتا دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے، نکلے اپنے کاشانہ اقدس سے۔ فقال انی اریت هذه الليلة فی رمضان حتى تلاح الرجلان، فرمایا کہ مجھے یہ رات پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دی گئی کہ کون سی رات ہے، لیکن
میں جب بتانے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں میں نے دیکھا 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. ان کے جھگڑے کی وجہ سے فروفیہ وہ اٹھا لی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو بتانے کی اجازت نہیں دی، یا اس رات کی کنفرمیشن اللہ تعالیٰ نے وڈرا کر لی کہ میں کنفرم کر کے لوگوں کو نہیں بتاؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا فرما دیا، ہنٹس دے دیے، اشاریہ دے دیا، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، کہ اس رات کو 25، 27، 29 آخری عشرے کی ان 3 راتوں میں، رمضان کی 25، 27 اور 29 راتوں میں تلاش کرو. یہ حدیث کافی ساری کتابوں میں، موطا امام مالک میں پورا چیپٹر ہے، ما جاء فی لیلۃ القدر، حدیث نمبر 13 ہے. اس سے ملتی جلتی حدیثیں بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہیں. تو اس میں ایک خاص قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو رات اٹھا لی اور بتایا نہیں، اس کا سبب بظاہر کچھ بھی بنا ہو، اس میں امت مسلمہ کے لیے ایک فائدہ رکھا گیا ہے کہ اگر ان کو ایک رات بتا دی جاتی تو ان کا تجسس ختم ہو جاتا. یہ لوگ اسی پہ اکتفا کر کے بیٹھ جاتے اور پورا سال عبادت کرنے کی بجائے یہ عبادات میں ڈھیلے پڑ جاتے. تو گویا اس میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کرم نوازی ہے کہ جو بندہ اس کو تلاش کرنے کے لیے پورے کا پورا مہینہ زور لگائے گا تو اس کو مزید اجر ملے گا. اور اللہ کی رحمت سے عین امید کی جاتی ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جاگنے کی کوشش کی، بالفرض اسے نہیں بھی ملی تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اللہ بڑا کریم ہے. میرے استاد بہت شعر پڑھا کرتے تھے، یا رب تو کریم ہی و رسول تو کریم، سب شکر کے ہنستے ممیانے دو کریم. اے اللہ تو بھی کریم ہے، تیرے رسول بھی کریم ہے، میں 100 بار شکر کرتا ہوں کہ میں 2 کریموں کے درمیان ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم فرمایا، اپنے کرم کا اظہار فرمایا کہ اس رات کو چھپا کر امت مسلمہ کو پورے کے پورے مہینے کے تجسس میں ڈال کر عبادت کی راہ پر ڈال دیا ہے تاکہ لوگ عبادات کے معاملے میں سست نہ پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے اندر مجاہدہ کریں گے، ہماری خاطر جو لوگ ہمت لڑائیں گے، کوششیں کریں گے، ہم ان پر اپنے راستے کھولیں گے. اس رات کو چھپا کر مجاہدے کا راستہ عطا کیا گیا ہے، مجاہدے کی راہ پر ڈالا گیا ہے، اور اپنی راہیں ان لوگوں پر کھولنے کا وعدہ قرآن میں کیا گیا ہے کہ جو مجاہدہ کریں گے، من طلب فقد وجد، جس نے طلب کی اسے مل گیا. تو طلب اور جستجو، اس کو اللہ تعالیٰ نے بحال رکھنے کے لیے اس رات کو ظاہر کرنا، اس کو آپ اللہ نے واپس دے دی. جب بندہ ایک چیز کو ڈھونڈتا ہو نا تو نہ ملتی ہو، تو جو اس کے دل پہ بیتتی ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مثنوی میں، مولانا روم کا نام بھی بڑا مشہور ہے اور مثنوی امام نبی بھی بڑی مشہور ہے، بڑے بڑے صوفیاء اس کا درس دیتے رہے. ہمارے مرشد کریم اس کا بڑا مطالعہ فرماتے تھے. سائیں بادشاہ حضرت مفتی اعظم قطب الافطاب محمد قاسم مشوری رحمت اللہ، قرآن شریف اور ان دیگر تصوف کی کتابوں میں مثنوی امام نبی مولانا روم تو بڑی بلند پایا کتاب ہے، اور اولیاء کے مشرب کی، مسلک کی، تعلیمات کی، عقائد و نظریات کی بہت بڑی عکاس کتاب. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز میں تھوڑا سا ان کو تاخیر ہو، آپ اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے، اتنا پچھتائے کہ میری تکبیر تحریمہ مس ہوگی. اگلے دن صبح صبح شیطان نے آپ کو نماز کے لیے اٹھا دیا. یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں. آپ نے شیطان سے کہا، اب دیکھیے شیطان کو پہچاننا بھی ہر بندے کے بس کا کام نہیں. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جس کو نگاہ ملی ہو وہی پہچان سکتا. حضور اس خبیث کو بہت پہچانتے تھے، آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکتا تھا.
حتیٰ کہ آپ صحابہ کو بتا دیتے تھے کہ آج رات تیرے پاس وہ آیا تھا. وہ ایک لمبا چیپٹر ہے. تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہی جدا ہے. لیکن آپ کے اس غلام کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے شیطان سے پوچھا کہ تمہارا کام تو لوگوں کو نماز سے روکنا ہے، تم نے مجھے کیسے جگا دیا؟ کہنے لگا جناب آپ کل تھوڑا سا لیٹ ہوئے تھے اور اتنا روئے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اتنا اجر دیا ہے، اتنا ثواب دیا ہے کہ اگر آپ نماز میں پہنچ جاتے تو اتنا اجر نہیں تھا جتنا آپ کے رونے کی وجہ سے اللہ نے آپ کے آنسوؤں کے بدلے میں آپ کو اجر دیا. اللہ کو تو پچھتانے والا دل چاہیے، اسے ہماری باتوں کی تو ضرورت نہیں ہے، اسے جھکا ہوا دل چاہیے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی عبادت پر فخر کرنے والے بندے سے وہ بندہ بہتر ہے جو اپنے گناہوں پر پشیمان ہے، شرمندہ ہے. تو اللہ کو پشیمانی بڑی پسند ہے. ہائے کسی صوفی نے کیا خوب لکھا ہے، آ جا کے زاہداں بہزار اربعی رسن مست شراب عشق بیک آہمی رسد. زاہد لوگ 40,000 سال کی عبادتیں کر کر کے جس مقام تک پہنچتے ہیں، مست شراب عشق بیک آہمی رسد، عشق کی شراب کا مست ایک آہ بھرتا ہے تو اس ساری کی ساری منظریں کراس کر جاتی. تو اللہ کو ٹوٹا ہوا دل پسند ہے. ایک حدیث قدسی میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں نقل کی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، جب دل ٹوٹتا ہے میں ادھر ہوتا ہوں، یعنی میں ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. تو یہ دل کا ٹوٹنا اور اللہ کی خاطر مجاہدہ کرنا، اللہ کی خاطر رول جانا، راتوں کو جاگنا، اسے منانے کی کوشش کرنا. تو جب بندہ آہیں نکالتا ہے تو آہیں عرش سے پار جاتی ہیں. حدیث بخاری میں ہے اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی آہ سے ڈر، مظلوم کی آہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. آہ کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں، کوئی پردہ نہیں، ڈائریکٹ عرش پہ جاتی. تو اس رات کو چھپا دیا گیا تاکہ لوگ تجسس میں ہوں، تلاش میں ہوں، آہیں بھریں، اور وہ آہیں جو اللہ کو قبول ہوتی ہیں وہی یہاں نکالنا مقصود. میرے استاد تھے حافظ مختار احمد رحمۃ اللہ علیہ، مجھے فرمایا کرتے تھے جب چوٹ لگتی ہے تو زخم آتا ہے، جب زخم ہوتا ہے تو درد ہوتا ہے، جب درد ہوتا ہے تو آہ نکلتی ہے، جب آہ نکلتی ہے تو عرش پہ جاتی ہے، جب عرش پہ جاتی ہے تو قبول ہو جاتی. اسی لیے دکھی لوگوں اور غریب لوگوں کی آہیں یہ جلدی قبول ہوتی ہیں، ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. سکھی لوگوں کی دعاؤں میں قبولیت کا عنصر بہت کم ہوتا ہے. یہ ایک پورے کا پورا مضمون ہے، الگ چیپٹر ہے، اس کے پیچھے بڑے دلائل ہیں، اور صوفیانہ تعلیمات کا یہ شاید مغز ہے جو فقیر اس وقت طرز کر رہا ہے. بس یہ آہیں نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آہیں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آہ نکلتی کیسے ہے اس کے لیے کسی مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے تو اسے تجربہ ہوتا ہے، اسے علم ہوتا ہے، اسے سمجھ ہوتی ہے کہ میں نے آہ کیسے نکلوانی. وہ ڈنڈے مار مار کے آہ نہیں نکلواتا، انہیں طریقہ آتا. ایک حدیث میں آتا ہے جب یہ رات آتی، یہ آخری عشرے میں، اذا دخل العشر، جب آخری 10 دن رمضان شریف کے سٹارٹ ہوتے تھے، شدہ میزرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبد کس لیتے تھے، مضبوط کر لیتے تھے. اس کا مطلب یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تگڑا کر لیتے تھے، مضبوط کر لیتے تھے اور الرٹ ہو جاتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں کو خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. أَهْلَهُ سے مراد ازواج مطہرات، آپ ان کو بھی جگاتے تھے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے
اور مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث اس کو کہتے ہیں۔ اس موضوع پر بہت ساری حدیثیں ہیں، میں برکت کے لیے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں مسجد کے اندر تشریف فرما ہو جاتے من رمضان میں، ویقول آپ فرمایا کرتے تھے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، آپ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 2020 ہے، 2020۔ ایک اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں اس لیلۃ القدر کے اجر اور ثواب کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے اور اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہوئے لیلۃ القدر کی رات کو جاگا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ومن صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جس نے رمضان کے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس سے بھی اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ یہ بھی بخاری میں حدیث ہے اور حدیث نمبر 1901 ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات کو ہر معاملے میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام اللہ کے اذن کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ بھی اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرشتوں کا زمین پر آنا کوئی فرشتوں پر پابندی نہیں ہے، حضرت جبریل امین کا وحی لے کر آنا، وحی نبوت، وہ بند ہو چکا ہے۔ ادروائز آپ کا آنا جانا دیگر معاملات کے لیے لیلۃ القدر کو اس آنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، اور بہت سارے فرشتوں کو لیڈ کرتے ہوئے آپ زمین پہ اس رات کو بطور خاص اترتے ہیں۔ اور وہ جو آپ نے میں نے پہلے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 4 سنائی تھی، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو ہر حکیمانہ معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے معاملات، ان کو ڈیل کرنا، وہ فیصلے لے کر آنا، زمین کے اندر ان کو انفورس کرنا، وہ سب کے سب فرشتوں اور جبریل امین کے ذریعے سے اس رات کو ہوتا ہے۔ من کل امر، ہر امر کے معاملے میں، یا امر کا لفظ، اور اس آیت میں جو سورۃ الدخان کی آیت ہے وہاں بھی فیہا یفرق کل امر، ہر امر اس دن ڈیلیور کر دیا جائے۔ تو دونوں آیتوں میں امر کا لفظ کامن ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے اس رات کو، اور یہ رات صبح کے طلوع ہونے تک جاری و ساری رہتی ہے۔ اس رات کے جو دورانیہ ہے اس کے بارے میں قول مختار یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر اگلے دن کا سورج نکلنے تک، یہ سفیدی وغیرہ یا پو پھوٹنے کی بات نہیں ہوتی، سورج غروب ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک، یہ 10 گھنٹے بنے یا 14 گھنٹے بنے، میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ہماری منیمم رات 10 گھنٹے کی ہوتی ہے اور میکسیمم لانگیسٹ راتیں جو ہوتی ہیں وہ 14 گھنٹے کی ہوتی ہیں آلموسٹ۔ تو جو بھی ہو وہ پوری کی پوری رات، سن سیٹ ٹو دا ڈان، یہ اس کا دورانیہ، اور فرشتے اہل ایمان کو سلام پیش کرتے رہتے، سلام، یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، عبادت گزاروں کو فرشتوں کی طرف سے سلام ہو، بڑی بات ہے۔ اور ظاہر ہے فرشتے اللہ کے حکم سے آئے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی سلام اللہ کی طرف سے۔ تو قرآن شریف میں سلام قولا من رب الرحیم، یہ سلام رب رحیم کی طرف سے جو جنتیوں کو ہوگا اس کا ذکر سورۃ یاسین میں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا۔ جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کے اندر مصروف اور مشغول ہوں گے، یکا یک اوپر سے ایک نور پھوٹتا ہوا جب نظر آئے گا تو سب اوپر دیکھیں گے تو اللہ کی طرف سے جنتیوں پر سلام آ رہا ہوگا، اور اس وقت وہ جنت کی رنگینیاں اور عیش و عشرت سب کچھ بھول کر اللہ کے دیدار میں محو ہو جائے۔ اللہ کے سلام میں اور اللہ کی زیارت میں اتنی بڑی کشش، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں بھی
اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اس دنیا کے اندر ممکن دیدار میں جب محو ہو جاتے ہیں تو انہیں یہ دنیا بھول جاتی ہے. جب اللہ کا فل دیدار ہوگا جیسے اللہ ہے تو اس وقت جنت بھول جائے گی. تو یہاں جب اس کا صفاتی دیدار ہوتا ہے تو یہاں دنیا بھول جاتی ہے. یہ بہت پیارا کمپیریزن ہے. دنیا کے مقابلے پہ اللہ کا دنیا کی حد تک ممکن دیدار صفاتی جلوہ اس کو کہہ سکتے ہیں سادہ لفظ میں. اور یہ دنیا کے ساتھ صفات کا اگر کمپیریزن ہے تو آخرت میں پھر جنت کے ساتھ اللہ کی ذات کا کمپیریزن بھی اسی لیول کا ہوگا. تو یہ نسبت اور تناسب یوں ہی بنتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لیلۃ القدر آتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ہجوم میں زمین پر اترتے. ہر قیام کرنے والے بندے یا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے بندے پر رحمت بھیجتے ہیں. یہ حدیث شعب الایمان میں امام بیہقی نے نقل کی ہے. حدیث نمبر 3717 ہے. یہاں ایک دو باتیں میں ان شارٹ کلیئر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ لیلۃ القدر اب پاکستان میں ایک رات ہے تو ہو سکتا ہے کینیڈا میں وہ رات نہ ہو, ایک رات کا فرق. عرب شریف میں وہ رات نہ ہو, ایک رات آگے یا پیچھے ہو. تو پھر لیلۃ القدر کون سی رات کہلائے گی, کس ملک میں لیلۃ القدر ہوگی, کس ملک میں نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لیلۃ القدر ایک ہی ہے, وہ جہاں سے چاند کی گردش کے ساتھ ساتھ چاند اسے ٹرانسمٹ کر رہا ہے. میں سادہ لفظ میں سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں. تو وہ جو اگلا 12 گھنٹے کا جو چاند کی گردش کے حوالے سے دورانیہ ہے, تو اس وقت چاند کی گردش جتنے ایریے کو اپنے لپیٹ میں لے گی, وہ ساری کی ساری جگہ جہاں جہاں وہ چاند طلوع ہوتا چلا جائے گا وہاں وہاں کے علاقے میں لیلۃ القدر نمودار ہوتی چلی جائے گی. یہ زمین پر اس کا ظہور ہو رہا ہے لیکن it is being transmitted by the moon, by the rotation of the moon. دوسرے نمبر پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات کو خاص طور سے مانگے جانے والی دعا بھلا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو یہ دعا پڑھا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بعض لوگ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے ہیں, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. اچھی بات ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ صرف وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائے. وہ الفاظ اتنے ہی ہیں, اللہم انک عفو, کہ اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معافی کو پسند فرماتا ہے, فاعف عنی لہذا مجھے بھی معاف فرما دے. یہ حدیث ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3513 3513. یہ میں نے اس صورت کی ایک ایک آیت کر کے اس کی تشریح اور کمنٹری آپ کی خدمت میں رکھی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.